آج میں جو آپ کے سامنے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پیش کرنے کو ہوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. ہم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اپنی زندگی میں یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے کامیابی ملے؟ اگر میں آپ لوگوں میں سے پوچھوں تو آپ سب لوگ یہی کہیں گے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی لائف میں کامیابی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی کامیابی چاہیے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہر شخص جو ہے وہ کامیابی کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. اسی مقصد کے لیے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجیں. کچھ لوگ ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگ جب اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانے لگتے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکول کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن فراہم کریں، تاکہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کامیاب ہو اور ہمارا بچہ جو ہے وہ دوسروں سے الگ تھلگ نظر آئے، ہمارے بچے میں ایک نکھار ہو، ہمارا بچہ دوسروں سے انٹیلیجنٹ ہو، ہمارے بچے میں وہ خوبیاں ہو جو کسی کے بچے میں خوبیاں نہ ہو. ہر قسم کی خوبی ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بچے میں چاہتے ہیں. لیکن آج میں خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے آپ کے سامنے شیئر کروں گی کہ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کا راز اور ہمارے بچوں کی زندگیوں کا راز کس بات میں پوشیدہ ہے. جب ہم خداوند کا مقدس پاک کلام کھولتے ہیں، آئیے میرے ساتھ نکالیے دوسرا تواریخ اس کا پہلا باب اور اس کی 10 آیت. اگر کسی نے نکالا تو بلند آواز سے پڑھیے. سو مجھے حکمت و معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. خداوند کے مقدس پاک کلام پر خداوند کی برکت ہو. اگر ہم 10ویں آیت میں دیکھیں تو سلیمان بادشاہ خداوند سے کہتے ہیں سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا اور خدا پوچھتا کہ بتا بیٹا آج تجھے کیا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں مال و دولت عطا فرما، ہمیں عمر کی درازی عطا فرما، ہمارے بچوں کو سکسیس دے، ہمیں اچھی نوکری عطا فرما. لیکن سلیمان بادشاہ جو ہے وہ جانتے تھے کہ میری ترقی کا راز کس بات میں ہے کہ میں خدا سے حکمت مانگوں. اگر ہمارے پاس حکمت ہوگی تو ہمارے پاس سب کچھ ہوگا. پریز دی لارڈ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند سے ہر وقت کیا مانگیں؟ حکمت مانگیں، نہ کہ روپیہ پیسہ دولت. جو سلیمان بادشاہ تھے ان کو داؤد بادشاہ سے جو تھی وہ تربیت جو تھی وہ ورثے میں ملی تھی، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایک ملک کو چلانے کے لیے، بادشاہی کرنے کے لیے حکمت کی بہت زیادہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. جس وجہ سے سلیمان بادشاہ نے خداوند کے حضور سے کیا مانگی؟ زوردار آواز سے بولیے، کیا مانگی؟ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے کیا مانگیں؟ حکمت مانگیں. ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جو بیٹا وراثت کے اہل ہوتا تھا اس کو مخصوص قسم کی تربیت دی جاتی تھی، اور اس کو مختلف قسم کے اساتذاؤں، عمراؤں اور فوجی سرداروں کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ اس کی تربیت کی جائے ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے. آج جب ہم خداوند یسوع کو جب قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ حکمت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خداوند کے مقدس پاک کلام میں حکمت کا راز شامل ہے. خداوند کے مقدس پاک کلام میں حکمت کا راز چھپا ہوا ہے. اگر ہم حکمت چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کے مقدس پاک کلام پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے، خداوند کے مقدس پاک کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نئے مخلوق ہیں، اگر آپ نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا ہے تو آپ کو خداوند یسوع پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے.
जब आप खुदावन यीशु पर ध्यान लगाएंगे तो आपको खुदावन की तरफ से क्या हासिल होगी? हिकमत हासिल होगी। जिस तरह हम वाकिफ हैं कि फजल के जरिए हमें नजात मिलती है, इसी तरह खुदा का रूह जिस तरह हमें नजात लाता है और फजल की रूह हमारी जिंदगियों के अंदर होती है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हिकमत की रूह भी जो है वो खुदा के पाक रूह की वजह से हमारी जिंदगियों में शामिल होती है। आप लोगों ने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया? हिकमत की जो रूह है खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से और खुदा के रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद होती है, बशर्त ये कि हम खुदावन यीशु को कबूल करें। जब हम नए मखलूक बन जाते हैं, जब हम खुदावन यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगियों के अंदर क्या आ जाता है? खुदा का रूह आ जाता है। जब खुदा का रूह आ जाता है तो हमारी जिंदगियों के अंदर मसीह की अकल आ जाती है। जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद की अकल को किसने जाना मगर हम में क्या है? मसीही की अकल है। जब हमारे अंदर मसीही की अकल होती है तो हिकमत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं और हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जाग रहे सब? जोरदार नारा लगाइए, हालेलुया। क्या सीख रहे थे हम? कि खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम पर गौर करने से और खुदावंद यीशु को सबसे पहले हमें क्या करना है? नजात दहिंदा कबूल करना है। फिर हमें खुदावंद यीशु को नजात दहिंदा कबूल करना है, उसके बाद हमें उसके कलाम पर गौर करना है। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपको हिकमत अता करे, आपको दानाई अता फरमाए, आपको दानिशमंदी अता फरमाए। जब आप दानिशमंद होंगे, जब आपके अंदर हिकमत होगी तो हमारे घराने कामयाब होंगे, हमारे बच्चे कामयाब होंगे, हमारे मुबशर कामयाब होंगे, हमारी कलीसियाएं कामयाब होंगी। जैसा कि मैं पहले आपके सामने जिक्र कर चुकी हूँ कि जो बच्चा जो था वो बादशाह बनने के अहल होता था और उसको तख्त और ताज जब सौंपना होता था तो उसको मुख्तलिफ असातिज़ा, उमरा और फौजी सरदारों के हवाले किया जाता था ताकि वो क्या हासिल करे? तरबियत हासिल कर सके और तालीम हासिल कर सके और जो बादशाही के तमाम तर तहजीबात है वो क्या कर सके? सीख सके। इसी तरह आज भी जब कलीसिया में जब हम खुदावंद यीशु को कबूल कर लेते हैं, खुदावंद यीशु को नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हमें क्या ज़रूरत होती है? खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को, बादशाही के कलाम को फैलाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हिकमत की ज़रूरत होती है। और इस मकसद के लिए खुदावंद ने जो है हमें हमारी कलीसियाओं के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हस्तियाँ अता फरमाई हैं जिनसे हम सीख सकें, जिनसे हम तरबियत पा सकें और हमारी सलाहियतों में और हमारी हिकमत में और ज़्यादा इजाफा होता जाता रहे और हमारी जिंदगियाँ, हमारी हिकमत और हमारी तरबियत और ज़्यादा क्या हो जाए? पॉलिश हो जाए। आए खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ते हैं 104 बाब उसकी 11 है। और उसने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम पर खुदावंद की बरकत हो। बाज़ बार हम सोचते हैं कि हम कलीसिया में आते ही जैसे हम कलीसिया में एंटर होते हैं हम मुबश्शिर बन जाएं या हम उस्ताद बन जाएं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है सुलेमान बादशाह की कि उसने खुदावंद के हुजूर से क्या मांगा? हिकमत मांगी, दनाई मांगी, दानिशमंदी मांगी। लेकिन हम इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं समझते। जैसे ही हम चर्च में आते हैं, चर्च में एंटर होते हैं तो उस चर्च के पासबान से हम चाहते हैं कि हमें मुबश्शिर बना दें या हमें डीकन बना दें। लेकिन खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में खुदावंद ने जो है वो उस्ताद मुकर्रर किए हैं, नबी मुकर्रर किए हैं, मुबश्शिर
مقرر کیے ہیں. جس طرح ایک بادشاہ کو بادشاہی کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعلیم، تنظیم اور تہذیب سیکھنی پڑتی ہے، اسی طرح خدا کی جو بادشاہی ہے، خدا کا جو کام ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہوئے ہم جو وہ کرتے رہیں. یہ بہت ٹف جاب ہے. اسی لیے خدا نے کلیسیا میں، چرچ میں نبی، استاد اور چرواہے مقرر کیے ہیں تاکہ جب کلیسیا میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہم خداوند یسوع کو قبول کریں. جب ہم خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر خداوند ہماری ذہن کو کھولتا ہے اور خدا ہمیں حکمت اور دانائی دیتا ہے. اور جیسے جیسے ہم دانش مندی میں، حکمت میں بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ہی ویسے ہمیں ہماری جو ہے پروگریس ہوتی جاتی ہے. داؤد بادشاہ جو کہ اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، جو سلیمان بادشاہ تھے ان کے جو باپ تھے وہ بھی بادشاہ تھے، تو انہیں تو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وراثت میں بہت کچھ لے لیا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے حکمت خداوند کے حضوری سے مانگی. خداوند کی حضوری سے کیا مانگا؟ حکمت مانگی. تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہمیں خدا کی حضوری سے کیا مانگنی ہے؟ حکمت مانگنی ہے. اور ہمیں اس کے بعد سیکھنے کی ضرورت ہے. جو خداوند نے ہمارے لیے لیڈرز مقرر کیے ہیں، سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. جب ہم ان لیڈرز سے جب ہم سیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا ہوتی جاتی ہے؟ ترقی ہوتی جاتی ہے. پھر ہم بھی ایک دن جو ہے وہ عام کلیسیا ممبر سے ڈیکن بن جاتے ہیں، ڈیکن سے مبشر بن جاتے ہیں، مبشر سے ہم پاسٹر بن جاتے ہیں، اور پھر ہم بھی اتنے دانشمند اور حکمت والے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سلیمان بادشاہ نے بھی جو ہے وہ سیکھا، حالانکہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور وہ حکمرانی کے بارے میں اس کو وراثت میں بہت ساری چیزیں ملی تھی، پھر بھی اس نے سیکھنا چاہا. اور جب خداوند یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے اور خداوند کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو خدا ہمیں ہمارے لیے عقل اور دانائی کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہماری آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے تاکہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی دانائی کے ساتھ سمجھ سکیں. افسیوں پہلا باب اس کی 7 سے 8 ہے. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی بدولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. خداوند کے مقدس پاک کلام پر خداوند کی برکت ہو. ہم نے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھا ہے کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے معافی حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. جب ہم خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو جس طرح اس نے اپنا فضل ہمارے لیے کثرت سے جاری کیا، اسی طرح اس نے ہمارے لیے حکمت اور دانائی بھی کثرت سے جاری کی ہے. اور خدا کی روح کی وجہ سے جس طرح خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں ہے، اسی طرح خدا کی روح کی بدولت اس کی حکمت بھی ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم اس کو قبول کر سکیں. اور جو حکمت ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک توازن کو قائم رکھتی ہے. ہماری زندگیاں ہمیں بولنا آ جاتا ہے کہ ہم نے مناسب الفاظ میں کیا بات کسی سے کرنی ہے، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، ہمیں لوگوں سے بات کرنے آ جاتی ہے. اور خداوند ہمیں حکمت اور دانائی دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کے پاس جا کر گواہی کس طرح دیں، دوسروں کے پاس جا کر کلام کس طرح سنائیں، ان کو کیسے موٹیویٹ کریں، انہیں خداوند کے حضور کس طرح لے کر آئیں. تو خداوند کا مقدس پاک کلام جو ہے وہ دانائی سے بھرا ہوا ہے. جب خداوند کے مقدس پاک کلام پر غور کرتے ہیں تو خداوند کا مقدس پاک کلام حکمت سے بھرا ہوا ہے.
بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہمارے اندر کوئی قوت نہیں, ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, اور ہم کس طرح خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ کمزور جو ہے ان کو بھی کیا بنا دیتا ہے, زور آور بنا دیتا ہے. آئے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں امثال 24 باب اور اس کی 5ویں آیت. دانا آدمی زوراور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے. خداوند کے مقدس پاک کلام پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کے مقدس پاک کلام میں درج ہے کہ دانا آدمی زور آور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے. صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے. دانا آدمی کیا ہوتا ہے, زور آور. جب حکمت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے, دانائی ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے, دانش مندی ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے, تو اگر ہم جسمانی طور پر کمزور بھی ہوں تو بھی ہم زور آور ہو جاتے ہیں. یہاں زور آور کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قابلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, ہم زیادہ کام کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. اگر ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کو دوسروں تک شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے, ہمارے لیے زیادہ لیاقت آ جاتی ہے, زیادہ خوبی آ جاتی ہے, کیونکہ خدا جو ہے ہر انسان کو اس کی لیاقت کے قابلیت کے مطابق دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اگر 3 شخص ہیں, ایک شخص جو ہے وہ بہت اونچے درجے کا کاروبار کرتا ہے, ایک اوسط درجے کا کاروبار کرتا ہے, ایک بہت ہی لو درجے کا کاروبار کرتا ہے. تینوں لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی لیاقت کے مطابق کاروبار کرتے ہیں. لیکن جب ہماری زندگی کے اندر حکمت آ جاتی ہے, دانائی آ جاتی ہے, تو پھر خدا ہمیں کیا کرتا ہے, زور آور بنا دیتا ہے. ہماری خوبیوں کو کیا کرتا ہے, اجاگر کر دیتا ہے, اور ہم پہلے سے زیادہ کام کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں, اور خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہمارے گھرانوں میں برکت آ جاتی ہے, ہمارے بہن بھائیوں کی زندگی میں, ہماری فیملیز کی زندگی میں کیا آ جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. اور یہ صرف اور صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر حکمت ہو, اور وہ حکمت جو خداوند کے مقدس پاک کلام کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آتی ہے. ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے فیملی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا ہم عقل اور دانائی کے ساتھ اپنی فیملیوں کو چلا رہے ہیں. بعض اوقات جب ہم اپنے ہمارے گھرانوں میں بہت ہی زیادہ غربت ہوتی ہے, ہمارے گھرانوں میں ہر قسم کا بگاڑ پیدا ہوا ہوتا ہے. کیوں ہوا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے گھرانوں میں عقل مندی اور دانش مندی کی کمی ہے. کیونکہ جب ہم خداوند یسوع کو قبول نہیں کرتے اور خداوند کے مقدس پاک کلام کے مطابق نہیں چلتے, اور ہماری زندگی میں حکمت نہیں ہوتی, ہماری زندگی میں دانائی نہیں ہوتی, تو ہمارے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے, بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمارے گھرانے سرفرازی نہیں پاتے, بلکہ کیا ہوتے ہیں, ذلت و خوار کا شکار ہو جاتے ہیں. آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں. تھینک یو لارڈ جیسس. ہم تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری تعظیم ہو. اے خدا ہم اور زیادہ زور اور زیادہ قوت کر خدا, عقل و دانائی کی روح عطا فرما خدا. ہمیں سے ہر شخص کو حکمت کی روح عطا فرما خدا. تیرا بیٹا یسوع ہماری زندگیوں میں عزت و جلال پائے. اے خدا ہم جنہوں نے نجات نہیں پائی, اے خدا ہم تیرے حضور سے نجات کو حاصل کرے خدا. تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرا آسمان کھل جائے خدا, یسوع کے نام سے. دیکھتے رہیے شائن اسٹار ٹی وی.